بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ وقت نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو پیام رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ممکنہ چاند رات آج ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہماری آپ کے ساتھ آخری سحری ہو، تو بہت ہی محبتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آج ہم اس سحری کی ابتدا کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں آپ سب کے بہت ہی پیارے سے بڑا خوبصورت ساتھ رہا میرا ان کے ساتھ ایاز احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ صلاح ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ میں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے، لیکن آج تھوڑا سا بخار سا ایسا اس لیے ہو رہا ہے۔ شکر ہے ایک دو سیریاں رہ گئی ہیں، ورنہ تو اگر 10-12 اور ہوتی تو میں ڈرپ لگا کے بیٹھا ہوتا یہاں پہ بھائی۔ نہیں، اللہ خیر کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایاز، کیسا رہا آپ کا سفر وقت نیوز کے ساتھ؟ بہت زبردست۔ اور میں ابھی پتہ یہی ابھی آف ایئر بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں کہ اتنی عادت ہو گئی ہے صبح اٹھ کے یہاں آنے کی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرسوں ترسوں بھی اٹھ کے میں گاڑی اسٹارٹ کر کے یہاں آؤں گا بھائی۔ مفتی نعمان عابد قادری کہاں ہیں بھائی، اور گیلانی صاحب کدھر ہیں؟ تو یہ اتنی اچھی ایک فیملی بن گئی ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جتنے صرف یہ بات نہیں ہے کہ مفتی حضرات، باقی یہاں پوری ایک ٹیم ہے، کیمرہ مین ہے، ڈائریکٹر ہے، انسان ایک فیملی بن گئی ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا وقت گزرا۔ ڈیفینیٹلی، بالکل۔ اور آپ کی تعریف نہ کرنا زیادتی والی بات ہوگی، آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا، اور آن ایئر میں معافی مانگتا ہوں کوئی اگر ایسی بات، میں ایک تو وہ منہ میں سائلنسر نہیں لگا ہوا۔ معاف کیا میں نے آپ کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت اچھا رہا میرا بھی سفر ایاز کے ساتھ، بہت زبردست رہا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ موقع ملتا ہے کام کرنے کا، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا لوہے کے چنے چبوانے کے برابر کام، اور ایسا بھی رہا ہے میری زندگی کا تجربہ۔ لیکن ایاز کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا یہ رمضان کیسے گزر گئے۔ سو ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ آپ کام مجھے کسی ٹائم پہ بھی نہیں، بالکل ٹائم پہ بھی آنسو آ جائیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، تو آج اصل میں آج ہم اپنی زیادہ گفتگو اس لیے بھی کریں کیونکہ تھوڑا کہتے ہیں نا وہ الوداعی وقت ہے، آگے عید ہے اور عید کی تیاری، عید پر بھی ہم ضرور ملیں گے۔ اچھا، ایک بات اور میں نے دیکھی ہے ٹرانسمیشن جو وقت اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ رونے لگ گئے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے کچھ ٹرانسمیشن دیکھ کے ایسا لگتا ہے آرٹیفیشل رو رہے ہیں، یار مت رو یار، جو نیچرل رہیں۔ خوشی کا موقع ہے، فیسٹیوٹی ہے، انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے عید کا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آخری لمحات ہوتے ہیں، بڑی جو ہے یہ تاک رات، جس طرح اب 29ویں رات کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی تاک رات ہے، اس میں بھی جو ہے مغفرت کی رات ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ باقی راتوں میں آپ عبادت نہ کر سکے ہوں، تو اس رات کو آپ جو ہے وہ بہتر جانیں اور عبادت کریں تاکہ آپ رب کے آگے اپنے آپ کو سرخرو کرا سکیں۔ ہمارے دو بہت ہی محترم مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج آپ کے دوست جو ہیں وہ آج نہیں آئے ہیں، ہمارے مفتی گیلانی صاحب جو ہیں ان کا انتظار ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بچوں کو جو ہے وہ اس ٹائم پہ لے کے گئے ہیں کچھ خریدار، ظاہر ہے یار عید کا موقع ہے تو ذرا بزی رہتے ہیں اس میں، لیکن آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ چیزیں آ جائیں گے، شاید لیٹ آ جائیں گے، لیکن کچھ ہے خریداری کے چکر میں۔ رائٹ۔ لیکن ہمارے بڑی محترم جنہیں آپ دیکھتے رہے ہمارے ساتھ سحر ٹرانسمیشن میں بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو فرماتے ہیں مفتی محمد نعمان خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا احسان۔ نعمان بھائی، آپ کی پی ایچ ڈی میں مس کروں گا بہت، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ باخدا کامیابی دے اور جلد از جلد مکمل ہو جائے مراحل۔ آج ہم نے آپ کی پرسنل باتیں بھی پوچھنی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ باقی دینی علوم پہ تو بات کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیٹ کی رونق ماشاءاللہ اپنی آواز سے جو ہے وہ رونق لگاتے ہیں، اور یقیناً ہم بہت مس کریں گے بھائی کی آواز کو، اور بڑا اچھا ساتھ رہا، آن ایئر بھی آف ایئر بھی بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے ان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عابد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی کیسے آپ؟ اللہ کا بڑا احسان۔ خیریت سر، آج جو آپ نے کرتے کا رنگ پہنا نا، واہ واہ واہ، یہ رنگ بتائیں کون سا؟ یہ رنگ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دودھ کے اندر اگر شربت لال والا زیادہ ڈال دیں تو یہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کیسے فالسا رنگ بولتے ہیں، فالسا۔ گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ ویری نائس، زبردست۔ اگر ہم رنگ پہ تبصرہ مکمل ہو گیا ہو تو ہم مدعے کی طرف بڑھیں۔ میں سب سے پہلے تو آغاز ظاہر ہے ہاں جی، ہم کی طرف آئیں گے، اور آج جو ہے وہ عابد بھائی سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر
اللہ اکبر. اچھا یہ کیفیت بہت کم لوگوں کو آتی ہے، حاصل ہوتی ہے یہ نعمت کہ اس وقت حرم کعبہ میں یقین کریں خوب عاشقان رسول جھوم رہے ہوں. کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوگا. اللہ اکبر، ایک الگ ہی ماحول ہوگا. اور شاعر نے اس منظر کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے یہ کلام لکھا. آپ بھی اس منظر کو سوچیں گے تو انشاءاللہ حرم کعبہ پہنچ جائیں گے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں وہ منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں وہ منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بھیجا گئے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھئی چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا گئے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں گئے. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں گئے. کتنے ادب والے ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد بھائی خوش رہیں، اور اتنا اچھا جب جب سناتے ہیں دل میں اترتا رہتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا چلا، ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم کیا گفتگو کریں گے یہ ہم ذرا سوچ رہے تھے. تھوڑی اس 29ویں شب کے حوالے سے بھی ذرا مفتی نعمان آئے ہوئے، لیکن مفتی نعمان سے بات کرنے سے پہلے ایک بات میں ذرا آج اور گفتگو کر لوں تھوڑی سی ان کے بارے میں. تعلیم جو ہے نا، کہتے ہیں نا انسان کی پرسنالٹی میں وہ نظر آتی ہے. ڈیفینیٹلی مفتی نعمان میں یہ چیز ماشاءاللہ اللہ نہیں ہوا. آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمیں اللہ کے حکم سے کچھ بتا دیجیے.
ایک طریقہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کا، اور وہ طریقہ ساری امت کو یہ سلیقہ سکھا گیا کہ حضور کا ادب اور ان کی محبت کتنی ضروری ہے. کہ صحابہ کرام جب بھی گفتگو کیا کرتے تھے تو ان کی زبان پہ یہ جملہ ہوا کرتا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ آپ پر میرے والدین قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف التفات فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. تو صحابہ نے یہ طریقہ سکھا کر آج ہم کو یہ بات بتا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جب بھی کریں ادب کے ساتھ، گردن کو جھکا کر، پلکیں بچھا کر، اور ان سے عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ان کے الفاظ کو بیان کیا جائے. تو جب یہ پوچھا گیا صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امی میرے پاس آئے، اور جب میں پہلے سٹیپ پہ قدم رکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو شخص رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ ہلاک ہو گیا. تو حضور نے فرمایا آمین، کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دوسرے سٹیپ پہ جب آمین کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے تو وہ بھی ہلاک ہو گیا. سرکار نے فرمایا آمین، کہ بے شک اس کی ہلاکت ہی ہونی چاہیے. پھر تیسرے سٹیپ پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا تو کہا کہ جبریل مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جس کے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ لوگ آپ پر درود پاک نہ بھیجیں تو گویا کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو حضور نے فرمایا آمین. تو مطلب ان تین باتوں کو آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس کے فرسٹ فیز کو دیکھیں حدیث کے تو وہ پورا رمضان المبارک کی ساری حیثیت کو ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اتنی عبادات اور ریاضت کریں کہ رب تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اور رمضان کی عبادت اور ریاضت کا اگر آپ نے سمجھ دیکھنا ہے تو اس کا ایک آسان سا فارمولہ یہ کہ عید الفطر کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے اگلے رمضان تک، مطلب پورا سال، اگر وہ رمضان کی مانند گزرتا ہے تو یقین کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر دیا. کیا بات. اور یہی ضروری ہے کہ نماز کی پابندی، کلام پاک کی تلاوت، اور دوسروں سے صلہ رحمی، اپنے معاملات کے اندر فیئر ہونا چاہیے آپ کو ڈیلنگز میں، اپنی باتوں میں. رمضان یہ سارا میسج ہمیں دے کر جاتا ہے، اور وہ آیت کریمہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا قرآن پاک کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے بالکل اس طرح جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے، اور مقصد ایک ہے وہ یہ کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. یہ رمضان کا اصل مقصد ہے. اچھا مجھے یہاں ایک بات بالکل بات کریں گے سر، سوال کو آپ ذرا روک کے رکھیں کیونکہ وقت ہو گیا بریک کی طرف جانے کا. تو بریک پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے، پھر میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سبغات پھیلانے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، محمد ہے رب سے ملا دینے والے. چمکے تجھ سے پاتے گے سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن وہ سیراغ دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہاں ابر رحمت بادوں پر بھی برسا دے، برسانے والے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
والے ہے منکر منافق ہے گندا گے واللہ غلاظت کا بلکہ پھولندہ گے واللہ جہنم پہ نام اس کا قندہ گے واللہ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ تو زندہ گے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بڑا ہی خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا. فرماتے ہیں امام غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بس صدا گیت ان کی محبت کے گانا جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا کیونکہ رضا نفس دشمن گئے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری مقطع میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے بھائی. فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے. ہمارا نفس کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے کر لیتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. یہ چندرانے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو وہ لوگ ہم نے نہیں دیکھے ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم کو نظر نہیں آتے. تو اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. واہ 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 سبحان اللہ. آپ بھائی ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کلام کی جو گہرائی میں آپ پہنچ جاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب پاکستان میں بھی باہر بھی جاتے ہیں آپ لوگ محافل کرنے کے لیے ماشاء کہاں آپ تک ویسے گھوم چکے ہیں؟ میں بنگلہ دیش گیا ہوں الحمدللہ اچھا ساؤتھ افریقہ گیا ہوں اور کینیا گیا ہوں تنزانیہ گیا ہوں جہانزیبار گیا ہوں دبئی گیا ہوں الحمدللہ. بس مطلب جہاں جہاں دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں وہاں وہاں جا کر آپ نے یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پاکستان میں تو یقیناً بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں لیکن دنیا بھر میں جب اس طرح کی محافل ہوتی ہیں اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان محافل کو سجانے کے لیے تو یہ کریڈٹ بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کو جاتا ہے. مجھے مفتی گیلانی کی فکر ہو گئی ہے پتہ نہیں وہ بنگلہ دیش نہ نکل گیا کیا بھی رہتے ویسے سیریس میں مذاق چھٹ کے سری لنکا بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے کہ میں ذرا رمضان کی بات کولمبو کی بات کولمبو کی بات آپ سوچ رہے ہیں کامیڈی کرنا ہے بالکل نہیں سیریس کل آپ لوگ باتیں کر رہے تھے اس طرح کی کہ میں بنگلہ دیش وہاں سے پتہ نہیں مچھلی چاول کھانے کیا ہے اللہ جانے لیکن اس کے بعد کولمبو جانا تو مصروف ہے ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب سے ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو رمضان میں اپنے اس کام کی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں اور اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کب دن ہوا کب شام ہوئی کب رات ہوئی کچھ پتہ نہیں چلتا اور پیور ایسا نہیں ہے کہ وقت گزاری کر رہے ہیں کام میں ہی مصروف ہیں اور اس میں اگر وہ کام چھوڑ کر جائیں گے تو یقیناً ادارہ بھی ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا. عبادت
کو وہ ویسے نہیں کر پاتے جس طرح ان کو حکم دیا گیا ہے. اکثر فرض نماز بھی رہ جاتی ہے, طاق راتیں بھی رہ جاتی ہیں. یا میں چلیں اگر بہت ہی آپ سے آسان زبان میں بات کروں تو ہم اپنی فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں. طاق راتیں بھی ہیں, ریکارڈنگز بھی چل رہی ہیں, ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہیں, تمام چیزیں ہیں, MCR کے لوگ ہیں, یہ کیمرہ مینز ہیں, تمام لوگ ہیں. اس طرح سے عبادات ہم نہیں کر سکے. ہمارا بھی دل کیا کہ ہم تمام اپنا ٹائم دیں اور تلاوت کریں, لیکن وہ سب چیزیں نہیں ہو سکیں. تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام بہت آسان دین ہے. ہاں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلاؤ, مشکلیں کھڑی نہ کرو, ان کو خوشخبریاں سناؤ, ان کے لیے پریشانیاں کریٹ نہ کرو. بے شک. تو یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کا ایک اصول بتا دیا. اب جہاں تک بات رہی کہ فیلڈ سے ریلیٹڈ, تو صرف یہ فیلڈ نہیں, اور بھی کئی فیلڈ ایسی ہیں جو اپنے وقت بہت کم نکال پاتے ہیں عبادات کے لیے. اصل میں اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف نظر کریں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام معاملات رمضان سے پہلے حل کر لیا کرتے تھے, اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جیسے آیا کرتا تھا تو وہ عبادات کی طرف, ریاضات کی طرف اور زیادہ کثرت کے ساتھ لگا کرتے تھے. اور یہی تعلیم اپنے اصحاب کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اب چونکہ جس دور کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر فیلڈ اور ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, مسائل اور بڑھ گئے, تو حلال روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے دیگر معاملات کے اندر سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ضرور رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر, ریاضت کے اندر گزاریں, کیونکہ رمضان کا مہینہ پھر 1 سال بعد آپ کو عنایت ہوگا, لیکن آپ کی جو جاب ہے, جو آپ کی پروفیشن ہے, جو کام ہے, وہ تو ساری زندگی ہمارے ساتھ لگے ہیں. ایسے معاملات کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے ورکنگ آورس کو تھوڑا ریڈیوس کریں, اگر آفس کی طرف سے اجازت ہے, آپ کے ادارے کی طرف سے اجازت ہے, اور کوشش کر کے وقت نکال کر عبادات کی طرف لگیں. چونکہ یہ جو شبیں ہیں جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں, جو طاق کراتے ہیں, اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری فیلڈ ایسی ہے اور میں ان طاق راتوں کے اندر عبادات نہیں کر پایا, تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے بد نصیبی کی بات ہے. دیکھیں شب قدر تو اپنے وقت پہ آئی, جو شریعت نے بتایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 راتوں کو بتایا, آخری عشرے کی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے معاملات ایسے ہم نہیں کر سکے, تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے معاملات کے اندر درست کرنے کے لیے کوشش کرتے, اور دوسرا رب تعالیٰ سے دعا بھی کرتے کہ یا رب کوئی ایسی سبیل بنا دے کہ میں اپنی جبین نیاز تیرے سامنے جھکانے کے قابل ہو جاؤں. چند لمحات ہی صحیح, خلوص نیت کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں کھڑا تو ہو سکوں, کچھ عبادت تو کر سکوں. تو یہ کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہماری لائف اس طرح ہے, ہم نہیں کر سکے, تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. تھوڑا سا اگر آپ اپنے ادارے کو کہیں تو وہ ادارے سے بھی ریکویسٹ دی جائے کہ کچھ ورکنگ آورس آپ کم کر دیں, یا شیڈول تھوڑا سا چینج کر دیں, یا یوں کر دیں کہ جفت راتوں میں ٹائم رات میں لگا لیں اور طاق راتوں میں ہمیں ریلیکسیشن کچھ مل جائے, ہاف رات ہی مل جائے, تو کچھ نہ کچھ تو عبادت کا معاملہ ہوگا. اور یہی اسلام کا اصل مقصد ہے کہ کس طریقے سے تم اپنی عبادات کو اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہو, اور دنیا میں جو عمل جتنا مشکل ہوگا وہ آخرت میں نامہ اعمال میں اتنا ہی وزنی ہوگا. کہ میں اپنی اس ٹرانسمیشن کو کرنے کے بعد چند لمحات مجھے ملتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر میں مصلی پہ کھڑا ہوں تو یقین کرے رب تعالیٰ میری نیت کو جائے. یقیناً. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس وقت کو عبادت میں گزارا جائے. اور بڑی اچھی مفتی صاحب نے بات کی کہ یہ جو قدر والی راتیں ہیں, یہ جو عزتوں والی راتیں ہیں, یہ بڑی کم نصیب ہوتی ہیں, اور جب آپ نیت کرتے ہیں نا تو پھر خود موقع بھی مل جاتا ہے انسان کو. تو ڈھونڈتے رہنا یہ والی باتیں تو ہم پتہ کر رہے ہیں, معلوم ہو رہی ہے. تھوڑی سی آج ذرا نعمان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, بالکل عید کے حوالے سے سر تھوڑی سی ذرا, کیونکہ اب بس 1 آدھ دن میں عید ہونے والی ہے, کیا تیاریاں کر لی ہیں اب تک, کیا مصروفیات ہے عید کے حوالے سے؟ بس جو رب تعالیٰ کی عطا سے ہوا, ضرور لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا. اور اصل میں ہم اس بات کو یوں بھی دیکھیں کہ عید کا اصل مقصد کیا ہے, تو ہماری اپنی ایکٹیویٹیز بھی سامنے. اب آپ نے اپنی پرسنل بات بتانی ہے, ہم وہ تو معلوم کر چکے ہیں عید کا مقصد کیا ہے, لیکن مفتی نعمان جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ آدمی جاننا ہے. سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کے حضور عید کی نماز پڑھانے کا, اور بعض اوقات پڑھنے کا, مطلب کبھی امامت مل جاتی تھی اور کبھی نہیں جب امام صاحب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے احوال پوچھ کر ان کے لیے خاص دعائیں کرنا, اور خاص طور پہ صدقہ و خیرات کرنا, کیونکہ یہ خوشی کا دن. جتنا آپ نے اپنی رب کے راہ میں دینا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے, اور فرشتوں کے آگے آپ کا چرچا. اسی بات سے کوئی فطرانے کے حوالے سے بھی بتا دیں کچھ لوگ ذرا. جی فطرانہ یہ واجب ہے, اور فطرہ دینا اس بچے کے اوپر بھی واجب ہے جو عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو.
اس کے پیرنٹس کے لیے ضروری ہے، جو اس کے گارجین ہیں، لوک آفٹر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کی طرف سے بھی وہ فطرہ ادا کریں گے جو عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے بھی پیدا ہوا. اس کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ دیا جا سکتا ہے، اس کا واجب نہیں. فطرے کی رقم الگ الگ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایک بات بہت عام ہے، اچھا وہ آپ نے سوال کیا، تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں ہو جائے، ہماری سامعین کو پتہ چلے، ناظرین کو پتہ چلے کہ فطرہ اصل میں ہے کیا. فطرہ ایک واجب ہے، صدقہ واجبہ. صدقہ واجبات ہم نے پہلے بھی اپنی گزشتہ نشستوں کے اندر بیان کی ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ واجبات میں آتی ہے، فطرہ آتا ہے، فدیہ آتا ہے، کفارے کی رقم آتی ہے، اور منت کی نظر کی رقم جو ہم مانتے ہیں. یہ ایسے ہی یہ صدقات واجبات ہیں. صدقات واجبات صرف مصارف زکوٰۃ کو دیے جائیں گے. ہر چلتے پھرتے فقیر کو آپ یہ چیز نہیں دے سکتے، نہ مسجد میں ڈال سکتے، نہ مدرسے میں ڈال سکتے. اب رہی فطرے کی بات، چونکہ فطرہ اور عید الفطر دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا ایک کنیکشن سمجھ لیں، ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. تو فطرہ ہے، کم سے کم فطرہ پاکستان میں اس سال، دیکھیں ہر سال ہر چیز کی فلیکچویشن ہوتی رہتی ہے، جس طرح سے قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں تو ہر چیز میں چینج آتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم دین پر عمل کرے تو سمجھ کر کرے. رائٹ. تو فطرے کی رقم کم سے کم اس وقت پاکستان میں 100 روپیز ہے، جو مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب نے بتائی. وہ کس کے نصاب سے؟ وہ گندم کے نصاب سے. ٹھیک ہے. دوسری رقم ہے جو کے نصاب سے، وہ ہے 240 پر ہیڈ. اور تیسری رقم ہے آپ کے کھجور کے حساب سے، وہ بھی 1600 ہے، اور کشمش کے نصاب سے بھی 1600 ہے. یہ 4 باتیں پتہ چلی. اب دیکھیں اس کو 4 باتوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ہی جملہ کہہ دیا ہوتا کہ 100 روپیز دے کر. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو کٹ کروں، میں چاہوں گی آپ تفصیلی اس پر تمام چیزوں پر بات کریں. مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے پیام رمضان. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا. 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. مدینے پاک دے اندر میری ایگو عبادت ہے، مدینے پاک دے اندر، مدینے پاک دے اندر میری ایگو عبادت ہے. تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا گئے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، یقیناً آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے. میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں،
میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا ثنا خایا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا ثنا خایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے غلامان نبی محشر میں یوں پہچان جائیں گے کیسے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ نماز عصر کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر نماز عصر کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر علی بھی کس قدر گئے تم پہ قرباں یا رسول اللہ علی بھی کس قدر گئے تم پہ قرباں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں عابد بھائی, کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال جی ایک دم روح تازہ کر دی انہوں نے یہ کلام پیش کر کے. اور اس بریک پر جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے تھوڑی فطرانہ کے حوالے سے, تو مفتی صاحب ہمیں ڈیٹیل سے کچھ دوبارہ سے ذرا ہو سکتا ہے جس نے ابھی جوائن کیا تو ذرا پھر سے دوبارہ سے ہمیں بتا دیجیے. وہ جو آپ فطرے کی رقم بتا رہے تھے, فطرے کی چار اشیاء ہے جس سے فطرے کی رقم نکلتی ہے, اور ہم نے ابھی بتایا تھا کہ مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس رقم کا تعین کر کے اس سال کے مطابق پاکستان میں بتایا کہ کم سے کم گندم کے ریٹ سے ہوگی 100 روپے پر ہیڈ, ٹھیک ہے, جو کے ریٹ سے ہوگی 240 پر ہیڈ, اور کھجور اور کشمش کے حساب سے ہوگی 1600 پر ہیڈ. اوکے, تو یہ تو ہو گیا نصاب. اب ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ عام ہے کہ فطرہ کتنا ہے, ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے 100 روپے. تو اگر صرف 100 روپے کی بات ہوتی تو باقی 3 کیٹیگری کو شریعت کیوں بیان کرتی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم غریب آدمی بھی 100 روپے پر ہیڈ تو ادا کر سکتا ہے, تو یہ اس کی کیٹیگری میں چلے گی. جو تھوڑا متوسط طبقے کا آدمی ہے تو وہ اپنی فیملی کو 240 کے حساب سے پر ہیڈ کے حساب سے وہ فطرانہ ادا کرے. جو اچھا کھاتا پیتا ہے, ہر ایک اپنے لائف اسٹائل کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے مقام کے مطابق. اب وہ پہننے اوڑھنے میں, کھانے پینے میں تو بہت سپر کلاس ہے, لیکن جہاں فطرے کی بات آتی ہے وہاں اس کو 100 روپے یاد ہے, کیونکہ اس کی اصلاح کبھی کسی نے کی نہیں. تو آج وقت کی برکت سے, وقت نیوز کی برکت سے الحمدللہ یہ میسج ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے. تو جو متوسط ہیں وہ 240 پر ہیڈ کے حساب سے, جو کے حساب سے دیں, اور جو اس سے اوپر طبقے کے ہیں, مطلب زیادہ رچ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1600 پر ہیڈ افورڈ کر سکتے ہیں, تو 1600 روپیز پر ہیڈ کے حساب سے وہ فطرانہ ادا کریں. اور فطرہ دیا جائے گا کس کو؟ وہ شرعی فقیر جو مصارف زکوٰۃ کی صف کے اندر آتا ہے, نہ یہ مسجد میں ڈلتا ہے نہ یہ مدرسے میں ڈلتا ہے. بالکل اسی طریقے سے معاملہ جیسے زکوٰۃ ہے, آپ نے اس کو اس مال کا ملک کرنا, مالک بنانا. گھر میں جو کام کرنے آتے ہیں, ماسی آتی, مالی, چوکیدار, ان کو دے سکتے ہیں آپ. اس میں بات یہی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے, صاحب نصاب کسے کہتے ہیں کہ اس دور کے مطابق کم از کم 35 to 40,000 جس کے پاس پورے سال رکھے رہے ہوں سیف میں, نہیں ایسے کہاں ہوتے ہیں, تو اگر جس کے پاس رکھو تو وہ صاحب نصاب کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. مطلب ہم نے ڈیفینیشن آسان دے دی. اب ایسا ہے کہ وہ تو بس جو کماتے ہیں وہ مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے, سیونگ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نیت پہ ہے, ہمیں تو لگ رہا ہے ایسی صورت میں ہم انہیں دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ ابھی فطرانے کے حوالے سے بتا رہے تھے, آپ نے کہا یہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی مجھے یہاں پر یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ کیوں لازم ہے دینا,
اور اگر آپ یہ نہیں دیتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں نا, جب مسجد جاتے ہیں اس ٹائم پر یہ فطرانہ دیا جاتا ہے. اچھا جو مرد ہیں یا گھر کے, ان کو دے دیا, وہ دے دیتے ہیں, اپنا گھر کے باقی جو خواتین ہیں یا گھر کے فرد ہیں, جتنے گھر کے فرد ہیں تمام لوگوں کا دیا جاتا ہے. دینا کیوں لازم ہے, اور جو لوگ نہیں دیتے پھر ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے. صدقہ فطر جب تک انسان ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں, اللہ اکبر, مطلب اوپر قبولیت کی طرف نہیں جا رہے. اور صدقہ فطر ہمارے معاشرے میں عام ٹرینڈ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت جمع کراتے ہیں, اس وقت بھی قبول ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے جو ادا کرے گا وہ صدقہ مقبول ہے, مطلب رب تعالیٰ اس کو مقبول کرے گا نماز سے پہلے. نماز سے پہلے, اور اگر نماز سے پہلے نہیں دے سکا تو نماز کے بعد دے دے, وہ صدقہ اس کا ایک دن پہلے ادا ہو جائے گا. ایک دن پہلے میں نے دے دیا, ایک مثال ہے, وہ صحیح ہے, وہ جائز ہے. صرف نماز کا ہی یہ ہے کہ نماز جاتے وقت وہ تو ہم نے ایک عام ٹرینڈ بتا دیا اپنے معاشرے کا, وہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں اپنے عرف کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایک دن پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا تو عمل یہ تھا کہ وہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی سارے معاملات کر لیا کرتے تھے. اور اس کی لاجیکل ریزن کیا ہے, ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ فطرہ یہ صدقات تو پورے مہینے آپ رمضان میں دے رہے ہیں, صدقہ نافلہ, لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ آپ رمضان کے شروع میں دے دیں, اس سے سب سے بڑا فائدہ کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کل وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے برابر میں کھڑا. صحیح بات. میں اگر ایک دن پہلے کسی کے ہاتھ میں صدقہ فطر یا زکوٰۃ رکھتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں وہ کہاں جا کے شاپنگ کرے گا, کہاں جا کے اپنے گھر کے معاملات کو مینیج کرے گا. تو یہ کام جتنی جلدی آپ دیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہمارے مال کے اندر ہے جو رب نے خود بیان کیا, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ جو اہل ثروت ہیں ان کے مال کے اندر محرومین کا حق ہے, حق رب نے رکھا ہے. تو ان کا حق ہم جتنا جلدی ادا کریں گے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں اور رمضان کی اچھے طریقے سے اس مہینے کو گزار سکیں, خوشیوں میں شامل ہو سکیں, تو یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہوگی. اور ایک معاشرے میں بہت بڑی چینج آئے گی کہ غریبی اور امیری سب ختم اور سب برابر ہو کر اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے رب کی عبادت کے. کیا بات ہے. لیکن نارملی یہ عید والے دن ہی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, جب نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اور یقیناً میں نے بھی یہ چیز اب تک نہیں کیا, ایاز اگر آپ نے تو آج یہ ضرور کیجیے گا, یہ کام بہت ضروری ہے کہ نالج ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہم اویئر نہیں ہیں چیزوں سے, ہمیں تربیت نہیں گئی ان تمام چیزوں کی. تو اب جیسے جیسے ہم بھی سیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہم بھی وہی والی بات تھا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایٹ دا اینڈ ہم رمضان ٹرانسمیشن کو یا اس رمضان کو اختتام تو کر رہے ہیں, الوداع تو کہہ رہے ہیں, لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی ہماری زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے تو وہی جو ہے ہماری کامیابی ہے. اچھا بات ادھوری رہے گی, یہ تو خیر ہم نے سیریس بات وہی رہے گی. تیاریوں کے حوالے سے سر کچھ شیروانی سے لا رہے ہیں اس دفعہ, کیا ہے, کیا پلان ہے؟ نہیں سر, کرتا شلوار اور امامہ شریف. ویسے شیروانی پہن کب رہے ہیں؟ بس آپ دعا کریں. مفتی صاحب کی شرماہٹ دیکھیں تو اس میں آپ بھی پہل کریں, کوئی محنت کریں, کب تک جو ہے وہ, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اچھا انشاءاللہ بہت بھائی, ہماری سب کی دعائیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, مفتی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا سا کوئی ان کے شریک حیات کرے. اچھا جناب, تو ہم بات چیت عید کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں شیروانی کا, عابد بھائی سے. عابد بھائی آپ عابد بھائی بتائیں گے کہ ایاز میں نے کیسی شاپنگ کر لی. اچھا میں نے کس رنگ کا جوڑا پہنا آپ؟ میں نے تو سمپل سی شلوار قمیض, چاند رات کو بھی جا کے وہ ہمارے دوست ہیں ڈیزائنر, انہوں نے رکھا ہوا میرے لیے, جن کا کل تعارف کروا رہے تھے آپ, جس پہ کس میں جن کا کل تعارف کروا رہے تھے, جن کا کل تعارف کرا تھے, انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا, تو وہ میں جا کے لے لوں گا. ایک چپل ہے وہ پہن لیں گے, اور اگر وہ مسجد سے چوری نہیں ہوئی تو ہم وہی پہن کے واپس آ جائیں گے, اور اگر ہو گئی تو اس سے اچھی والی ڈھونڈ لیں گے کوئی ہم بھی. یہ بڑا ایک فیشن چل پڑا یار. اچھا ویسے آپ نے کیا ایسے کبھی؟ نہیں, ایک دفعہ سچ بتاؤں, ایک دفعہ اتنے محبت سے میں کیڑی لے کے آیا, اور تو میں وہ نماز پڑھنے کے واپس آیا, وہ کیڑی گائی, وہ نہیں ہوتی وہ میاں والی جو بڑی تلے والی, بڑے اچھے. کیا کریں یار, میں پھر مجبوراً ایک چپل کسی اور کی پہن کے آ گیا. نہیں, کسی اور نے کہا یار یہ چپل پہن لیں, یہ پڑی ہوئی ہے پاری, تو میں کتنی بری بات ہے. وہ 2 پٹے کی چپل, کہاں تلے والی کھیڑی اور کہاں 2 پٹے کی چپل, بس نصیب کی بات ہے. چلو اللہ اس کو خوش رکھے. میں تو یہ بھی ہے. اچھا سر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ جی بالکل, آن اینڈ آف ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہم کبھی بیان کے لیے گئے, کسی پروگرام کے لیے مسجد میں گئے. بہت مزہ ہے, بہت.
ویسے اچھی بات یہی ہے کہ ایسی ہی شادی ہونی چاہیے. قرضے لے کے لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے, ہماری ساری ورائٹی ہوں, 10-50 کھانے ہوں, یہ ہو, کچھ ان کے حوالے سے بھی ذرا عابد بھائی ذرا دیں. یہ تو مفتی صاحب تو زیادہ بہتر بتا سکیں گے. آپ نے تو پریکٹیکل کیا نا, اس لیے میں آپ سے پوچھا. نہیں الحمدللہ رب العالمین, ولیمہ کیا بہت زور و شور سے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اسی میں ہی نعت خوانی تھی الحمدللہ. چلو ایک تو بنتا ہے ولیمہ تو, اور کیا کہتے ہیں نکاح مدینہ شریف میں ہوا. اور جو ضائع کرتے ہیں کھانے کو, ان سے تو میری گزارش ہے کہ غریب جو کہ حقدار ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اس چیز کا, اور ہم اتنا ضائع کرتے ہیں. تو میرا یہ میسیج ہے کہ خدا را اللہ کے لیے اس کے رسول کی خاطر غریبوں کی مدد کریں, اور یہ اتنا ضائع نہ کریں. شادیوں میں بہت سارے لوگ شیروانی پہنی تھی کہ نہیں؟ جی ہاں شیروانی پہنی تھی. تصویریں دکھا دیجیے. کہتے ہیں کہ مکئی, یہ جو دانہ ہے نا, جو رزق کا دانہ ہے, ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے, اور وہ اس وقت تک اس دانے کی حفاظت کرتا ہے کہ جب تک وہ کسی شخص کے پیٹ میں نہ چلا جائے. تو سوچیں ہم کتنا رزق ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں. اسی لیے تو اب وہ بڑے کہتے ہیں نا, ان سے اب کے دسترخوانوں سے اب ہماری برکتیں اٹھ گئی ہیں, دلوں میں سے محبتیں اٹھ گئی ہیں. کہاں پہلے عیدوں پر تمام فیملیز جمع ہو کر ڈنر کیا کرتی تھی, اب تو ہم سوچتے ہیں یار اس کو بلا لیں, جو سٹیٹس میں بڑا ہوتا ہے اس کو تو ہم پھر بھی بلا لیتے ہیں, جو غریب غربا ہمارے رشتہ دار کٹ کر رہے ہیں. ثنا کا لیکچر جب شروع ہوتا ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتا. رک جاؤ, اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے, ایک بریک ہے, بریک کے بعد آتا ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, کرم کے آشیاں کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسین و حسین, فاطمہ علی اور حسین و حسین, پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے, پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شگر سرکار میں, ایک گھر جو ملے شگر سرکار میں, پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے بھائی کہ پھول میں مسکرا ہٹے گے اپنی جگہ, پھول میں مسکرا ہٹ گئے اپنی جگہ, آقا آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے, آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے. چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑا آپ نے, 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 ایسے قرآن سنانے کی کیا بات ہے, ایسے قرآن سنانے کی کیا
بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے یوں تو نانے بھی گئے اور نوازے بھی گئے یوں تو نانے بھی گئے اور نوازے بھی گئے پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے سبحان اللہ بہت شکریہ عابد بھائی بہت شکریہ عابد بھائی نے ابھی ذکر کیا پنجتن پاک کا ذکر کیا آپ نے نانا اور نواسوں کا ذکر کیا تو بس ہو سکتا ہے ممکن ہے جس طرح ہم نے کہا چاند رات ہو تو ایک اور فرمائش ہے میری اس کلام کے ساتھ جو بڑا ہی معروف کلام ہے اور سب بڑے شوق سے اسے سنتے بھی ہیں اور بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں اس سے میں تو پنجتن کا غلام ہوں تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ وہ کلام پیش کیجیے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے گئے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے مجھے عشق سارے چمن سے گئے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ابن حیدر نے ابن حیدر نے نانا کی نبوت کا ہے یہ معجزہ واللہ اس شان سے یوں جان لٹانا حسین کا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے سے وہ سر جدا جگہ عشق ہوگی کربلا میری بات اڑگی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی علیہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی جن کو مولا علی کہے وہی پختہ ہے میں تو
خام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا یہ دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زغراگ کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو پنج تن کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ عابد بھائی خوش رہیں عابد بھائی. اچھا میں ایک بات دیکھ رہا تھا کہ ہم پڑھنا بھی بڑی انرجی کا کام ہے, بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, تو سر اس کی بھی کوئی ریاضت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ ریاضت تو نہیں کی بلکہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ سرکار کی نعت ادا کر سکوں. اللہ تعالیٰ وہ ادیب صاحب نے وہ شعر لکھا, وہ شعر پورا ہے, فرماتے ہیں اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کرم میں ڈوبتے رہ جاؤ مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے. یہ جذبات, یہ زبان, یہ قلم, یہ فکر و خیال, کیوں؟ کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, عبادت کا سلیقہ ہے, یہ خالق کا پسندیدہ ہے, قرآن کا ہے اس میں شعار. تو کوشش کر لیتا ہوں تو سرکار کرم فرما دیتے ہیں اور یہ کام چل جاتا ہے. لیکن بھائی ایک بات ہے, بہت انرجی آ جاتی ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے. اچھا جناب, نشست جاری ہے, گفتگو جاری ہے. گیلانی صاحب کو مس کر رہے ہیں ہم چپکے. گیلانی صاحب کا میسج میرے خیال سے آ گیا ہے. گیلانی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بچوں نے زیادہ فرمائش کر دی ہے کہ زیادہ جوڑے چاہیے ان کو. مجھے لگ رہا ہے اپنے بھی کچھ 4-5 لے رہے ہیں وہ جوڑے. ذرا خوش ہے, چلے اچھی بات ہے. عید کی تیاریاں جو ہیں وہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, سر آپ کب چاند رات کو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کون سے بازار جاتے ہیں؟ نہیں چاند رات کو نہیں, اس سے پہلے ہی الحمدللہ ساری شاپنگ کر لیتے ہیں چونکہ رمضان المبارک کبھی ایسے ذرا رونق میلہ دیکھنے تو بندہ چلا ہی جاتا ہے, ایسا بھی کیا؟ اصل میں چاند رات تو شریعت کہتی ہے یہ تو انعام کی رات ہے, اور انعام آپ تلاش کریں مسلح کے اوپر اور آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں سوائے شرعی ضرورت. اسلام نے منع نہیں کی. اچھا دیکھیں ہر پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے ہماری قوم کے لیے. نہیں میرا مقصد یہ دین تو ہے ہی, اس میں کوئی بات دوسری ہے ہی نہیں, دنیا بھی تو ہے, تھوڑا اس پہ بھی ذرا سا انسان توجہ دے. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی کو کوئی چوڑیاں دلانے, کوئی پیکو دوپٹہ عموماً چاند رات کو ہم کوشش نہیں کرتے, چاند رات کو نہیں کوشش کرتے ہیں مارکیٹس میں جانے کی, اس سے پہلے ہی ساری تیاریاں الحمدللہ ہم پوری کر لیتے ہیں. اچھا کیونکہ بس کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سو کر اور صبح فجر کے ساتھ عید الفطر ملے. ہماری صبح اٹھتے پہلے یہ بتائیں نماز کے بعد لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پہ جانے سے پہلے ذرا منہ میٹھا کر لیجیے. ہاں اب وہ کچھ سنت آداب عید الفطر کے حوالے سے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو بھی. جی بالکل. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں عموماً کیونکہ سال بعد ہوتی ہے نماز, تو وہ اکثر کبھی ہاتھ باندھ رہے ہیں, کبھی کھل رہے ہیں, پڑوسی کو دیکھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اس حوالے سے ذرا سا دوبارہ ریفریش کرنے ہیں. بالکل نماز کا طریقہ بھی اور کچھ تھوڑے سے آداب عید الفطر. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عید ہے کیا, یہ رب تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا دن ہے. اور یہ بات بھی میں نے پہلے پروگرام میں عرض کی تھی, دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں اپنے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ عید کا دن رب تعالیٰ نے خوشی کا دن دیا, تو اس دن ہماری شریعت نے ہمیں روزہ رکھنا بھی حرام کر دیا. کتنا احسان ہے شریعت کا کہ عید الفطر کے پہلے دن روزہ رکھنا ہماری شریعت میں منع ہے. ایک دن یہ اور 4 دن عید الاضحیٰ کے 10, 11, 12, 13 4 دن وہ اور ایک دن یہ 5 دن شریعت نے منع کیے روزہ رکھنے سے, باقی پورے سال آپ روزہ رکھیں. اچھا اس کے بعد کہ عید الفطر کی تیاریوں میں کن کن چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا خیال رکھا جائے, کہ صبح غسل کیا جائے, اچھے اور صاف کپڑے پہنے جائیں. شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نئے کپڑے پہنے جائیں. اگر نئے کپڑے کی ڈیمانڈ ہوتی تو ہر شخص کچھ بھی کرتا ہے, نئے کپڑے پہنتا اور یہ کہتا ہے کہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے. دین کتنا آسان ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص نیا کپڑا پہنے, جو آپ کے پاس سب سے عمدہ اور پاک صاف لباس ہو آپ اس کو ضبطاً کریں. اس کے بعد آپ کچھ میٹھا کھا لیں. عید الفطر والے دن نماز کی طرف جانے سے پہلے چند کھجور کھا لیں طاقت آگ میں, جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت.
اس کے بعد آپ اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جانا، مطلب عیدگاہ میں نماز ادا کرنا سنت ہے، ورنہ آج کے دور میں تو ہمارے معاشرے میں مساجد زیادہ ہیں، عیدگاہیں کم ہیں، تو مساجد کی طرف جانا ایک ہی بات ہو گئی. اور اس طریقے سے جائیں کہ آپ کی زبان کے اوپر تکبیر تشریق ہو. تکبیر تشریق کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہلکی آواز میں پڑھیں اور آپ نماز کی طرف جائیں. اور جب نماز کی طرف جائیں تو ایک دروازے سے آپ مسجد میں انٹر ہوئے، اپنی عبادت کی، نماز کی، پھر واپس آئیں تو دوسرے رستے سے آئیں اور یہی تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آہستہ آواز میں آئیں. یہ ایک سنت طریقہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. عید الفطر کے دن سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. آپ کے خاندان میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، موقع ملے تو ان کی قبر پر جائیں، وہاں جا کے فاتحہ خوانی کریں کہ اس دن بھی انہیں ہم نہیں بھولے، کیونکہ ساری زندگی جب وہ ہمیں نہیں بھولے تو آج کے دن ہم انہیں کیسے بھولیں. اور اپنے رشتہ داروں سے ملیں، دوست احباب سے ملیں، اڑوس پڑوس میں ملیں اور خوشی کا اظہار کریں. یہ سنت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوشی کا اظہار کیا عید کے دن. اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے بیان کیا عید والے دن سے متعلق وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب تم گنتی پوری کر لو، مطلب ایام رمضان پورے کر لو، جب مہینہ مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اپنے پروردگار کی تکبیر کو بیان کرو. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا عید کی نماز کا طریقہ، صرف چند جملوں کے اندر. عید کی نماز کا طریقہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد، کیونکہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. سو لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے پیام رمضان.